اس میں اسلام آباد پولیس کی ملزم سے تحقیقات۔ ذرائع کے مطابق ملزم پہلے 29 مئی اور پھر 2 جون کو رینٹ کی گاڑی پر اسلام آباد آیا۔ 2 جون کو ملزم صبح 5 بجے سے ثنا کے گھر کے قریب موجود تھا۔ ملزم قتل کے بعد گھر سے بھاگ کر بائک رائڈ پر نکلا، پھر ٹیکسی پر لاری اڈے پہنچا۔ ثنا یوسف کو 2 روز قبل اسلام آباد میں ان کے گھر میں قتل کیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 14 خارجی ہلاک، مارے گئے خارجیوں سے اسلحہ بھی برآمد۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز مادر وطن سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری نے کہا، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ بھارت کو حملے کا شوق ہے تو پاکستان بھی تیار ہے۔ بلاول بھٹو کا 2 ٹوک اعلان، کہا جنگ میں سب کا نقصان ہے، کسی کا فائدہ نہیں۔ ایٹمی جنگ ہوئی تو اس کا پوری دنیا پر اثر پڑے گا۔ دنیا کا امن ہر کسی کے فائدے میں ہے۔ مودی پہلے گجرات کا قصائی تھا، پھر کشمیر کا قصائی بنا۔ مودی ایک شکست خوردہ انسان ہے، اس کی بیانات قابل مذمت ہیں۔ اندرونی دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی۔ ہم سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مناسک حج کا آغاز مینا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد۔ عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری۔ عازمین مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ عازمین حج کے رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے رات کو میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ رقم، انڈیکس پہلی بار 1,21,600 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے 100 انڈیکس میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا، قیمت 282 روپے ہو گئی۔ بجٹ اہداف کی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ قومی ترقیاتی پلان، PSTP، میکرو اکنامک اہداف کا جائزہ لیا جائے گا۔ معاشی شرح نمو، زراعت، صنعت، سروسز سیکٹر کے اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ بجٹ پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس 10 جون کو طلب۔ پر اطمینان کا اظہار۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس اور جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات۔ وفد کا پہلگام واقعے کے بعد خطے کی کشیدہ صورتحال، بھارت کے جارحانہ اقدامات اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر تشویش کا اظہار۔ بلاول بھٹو نے UN سیکریٹری جنرل کو وزیر اعظم کا خط بھی پیش کیا۔ وفد کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل رکن فرانس کے مندوب سے بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد واشنگٹن پہنچ گیا۔ وفد 6 جون تک واشنگٹن میں قیام کرے گا۔ امریکی حکام اور تھنک ٹینک کے سامنے پاکستان کا مقدمہ پیش ہوگا۔ بھارتی میڈیا کی جعلی خبریں خود بھارت کے گلے پڑ گئیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان نے کہا، آپریشن سندور کے دوران ہماری فوج کا 15% وقت جعلی خبروں میں ضائع ہوا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اعتراف بھارتی جنگی نظام کی کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارتی میڈیا مسلسل جھوٹی خبریں نشر کر کے عوام کو بے وقوف بناتا رہا۔ اسلام آباد میں میٹرو اور الیکٹرک بسز سروس کے کرایوں میں اضافہ واپس۔ گرین لائن، بلو لائن، میٹرو بس اور اورنج لائن کا کرایہ دوبارہ 50 روپے کر دیا گیا۔ N5 سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک چلنے والی بس کا کرایہ 90 روپے رہے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرایوں میں اضافہ واپس لینے کا حکم دیا۔ چند روز پہلے کرایہ 50 روپے سے 100 روپے کر دیا گیا تھا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں موٹر وے پر سفر کرنے والے ہوشیار۔
नॉन एम टैग और कम बैलेंस पर 50% इजाफी जुर्माना देना होगा। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे के लिए कार का नया टोल 1800 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के लिए 850 रुपए मुकर्रर। M3, M4, M5 के लिए भी टोल में इजाफा। हसन अब्दाल मानसहरा एक्सप्रेसवे के लिए भी टोल बढ़ गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त देने की इस्तदा। कहा बजट सेशन शुरू होने वाला है। खजाना कमेटी का मेंबर हूं और बजट मीटिंग 2 हफ्ते होती है। जुलाई में समाअत रख लें। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा स्पीकर रेफरेंस पर 90 दिन का वक्त होता है। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक को खत, अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और फैसले की तफसीलात मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा मकरूज कौमें कभी खुद मुख्तार और खुददार नहीं होती। आगे बढ़ने के लिए कर्ज से जान छुड़ानी होगी। तनकीद नहीं, बेहतरी हमारा मकसद है। तख्तियां लगाने के बजाय काम पर तवज्जो दें तो बेहतर है। तख्तियां तब लगाएंगे जब काम मुकम्मल हो जाएगा। हमारा सूबा काफी अमीर हो चुका। ये मेरा नहीं, आवाम का पैसा है। ज़ेरे इल्तिवा काम जल्द मुकम्मल करेंगे। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके रात गाए मलीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 80 किलोमीटर और मरकज़ मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरिक की जानिब था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कराची में अब तक ज़लज़ले के 12 झटके महसूस किए गए। झटके आइंदा 2 रोज तक महसूस किए जा सकते हैं।